السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معصیت، گناہ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے وہ گناہ ہے، معصیت ہے۔ گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بڑا گناہ، ایک چھوٹا گناہ۔ بڑا گناہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، چھوٹا گناہ گناہ صغیرہ کہلاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں کوئی ملامت، لعنت وارد ہوئی ہو، جس پر دنیا میں کوئی سزا ہو، جس پر کوئی سخت وعید آئی ہو احادیث شریفہ وغیرہ میں، یا پھر جس کی کسی بھی اعتبار سے مذمت کی گئی ہو، برائی کی گئی ہو، جس کام کی، جس عمل کی، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کی بہت سارے ہیں، ان کی مثالیں بھی کلیئر ہیں، جیسے کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کا ناحق مال جائیداد چھین لینا، یا کسی کو ناحق قتل کرنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ ادا کرنا، شراب پینا، زناکاری کرنا، چوری کرنا، جھوٹی گواہی دینا، دھوکہ دینا، گھروں اور کمروں وغیرہ میں جاندار کی تصاویر لگانا، سود لینا، یتیم کا مال کھا جانا، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت لینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بالکل پس پش ڈال دینا، اس کی بالکل پرواہ نہ کرنا، مردوں کا ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا، لڑکیوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم کر دینا، عورتوں کا بے پردہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے ایسے اور اعمال ہیں جو گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر جس گناہ پر کوئی مذمت سختی کے ساتھ وارد نہ ہوئی ہو، یا اس سے جو چھوٹ جائیں گے جو کام، وہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ تو ادا کر دی لیکن زکوٰۃ کے اندر گھٹیا مال دے دیا۔ جیسے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، ایک بچہ اتنے بکریوں کے اندر ایک بکری کا بچہ دینا تھا، تو بکری کا بچہ وہ زکوٰۃ کے اندر دے دیا جو بالکل مرنے کے قریب تھا، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن خراب مال دینے کا وبال ہوگا۔ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے اندر کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ گناہ صغیرہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی بار بار ایک گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا ہی گناہ تھا لیکن اس کو بار بار کیا گیا، عادت بنا لی گئی، تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں وہ نیک اعمال سے خود بخود معاف بھی ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کا حل یہی ہے کہ اگر کوئی بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بنا توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے یا معاف کر دے۔ اگر کوئی گناہ صغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ گناہ صغیرہ پر بھی سزا دے سکتا ہے اور گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے یا بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے کوئی ایمان اس کے دل سے نہیں نکل جاتا۔ ہاں، ایمان میں کمی آتی رہتی ہے۔ اور اخیر بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد اس کو باہر نکالیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سفارش سے وہ دوزخ کے باہر آئے گا۔ یہ گناہ کبیرہ سے متعلق ہمیں یاد رکھنے کے عقیدے تھے۔ اب جو دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ کفر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے جن باتوں کو ماننا اور جن باتوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے اس کا انکار کرنا یا اس کو نہ ماننا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ ماننا یا پھر اس کی صفات کو نہ ماننا، اس سے بھی انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر جو باتیں اب پچھلی ویڈیوز میں گزری ہیں، جیسے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، اور کہ ملائکہ پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا انکار کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اسی طرح کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دینا یا کسی نبی کو نہ ماننا، اسی طرح کوئی بری بات ان کی طرف منسوب کر دینا، اسی جو ضروری ایمانیات سے متعلق باتیں ہیں جن کا ایمانیات میں سے ہونا
وہ بالکل صاف اور واضح ہے، تو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے والا کفر کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ بھی چیزیں ہیں جو عام طور پر نظر انداز لوگ کر دیتے ہیں، عملاً انکار کر دیتے ہیں، گویا کہ عقیدتاً انکار چاہے نہ ہو، جیسے کہ نماز کا انکار تو ہم نہیں کرتے لیکن نماز پڑھتے نہیں، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ ادا کرتے نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عملاً انسان مسلمان کرنے لگے ہیں لیکن وہ عقیدتاً اس کو مانتے ہیں، تو کفر تک تو نہیں پہنچیں گے لیکن جو یہ چیز بے انتہا بری ہے۔ اب اسی کے ساتھ وہ چیز بھی ہے جو شرک کہلاتی ہے۔ شرک بھی ایسی چیز ہے جو دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا میں رہنے کے باوجود سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ شرک کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی الذات ہے اور شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الذات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ ماننا، اس کے ساتھ کسی کو اس کا ساتھی یا ساتھی بنا دینا، جیسے کہ عیسائی مذہب رکھنے والے کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہا ان کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ 3 خدا کے قائل ہیں، یہ شرک فی الذات ہے۔ یا پھر ایسا کہہ لیں کہ ایک اچھائی والا خدا ہے، ایک برائی والا خدا ہے، جیسا کہ آتش پرست لوگ کہتے ہیں، تو یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں اور سب سے اسلام سے اور ایمان سے اسلام بندہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک شرک فی الصفات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کے اندر کسی کو شریک سمجھ لینا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے تو کوئی کہے کہ یہ نہیں، یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ فلانے نے پیدا کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو کوئی کہے کہ میرا یہ کام فلانے کے کرنے سے ہوا، میری یہ نوکری فلانے کے کام کرنے سے، فلانے کے دینے سے ملی۔ جو اس قسم کی جو باتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص تھے، جیسے کہ سجدہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو اب نہ جانتے ہوئے بھی یہ چیزیں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، ان سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ یہ چیزیں کفر اور شرک تک لے کر جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جب یہ گناہ بھی سب سے برا ہے اور یہ غلطی بھی سب سے بری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک اور کفر کے۔ یعنی اگر انسان بڑے سے بڑے قتل کر کے آیا ہو، بڑے سے بڑے جرم کر کے آیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن تبھی معاف کر سکتے ہیں جبکہ اس نے اللہ کو ایک تو مانا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا ہو، اس کی ذات و صفات میں اور جو چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں اس نے انکار نہ کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یا ایمانیات میں سے کسی چیز کو اختیار کرنے کو اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور یہاں تک کہ کوئی سفارش بھی اس کی نہیں کی جائے گی، وہ ہمیں ایک مرتبہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہی میں وہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور اس کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے اور ہر قسم کی برائی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے کفر سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔